السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ میں سے بھی کچھ کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ جس نے پہلی مرتبہ گھڑی بنائی ہوگی اس نے ٹائم سیٹ کیسے کیا ہوگا، اور بات کریں گے کہ گھڑی کی ایجاد کیسے ہوئی، اور گھڑی کی ایجاد سے پہلے جو مختلف تہذیبیں موجود تھیں وہ وقت کا تعین کن طریقوں سے کرتی تھیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے گندم اگائی، اسے کیسے پتا چلا کہ اس سے روٹی بن سکتی ہے؟ دنیا میں جس نے سب سے پہلا ٹی وی یا ریڈیو بنایا، اس نے کون سا چینل ٹیون کیا؟ دنیا میں سب سے پہلے گاڑی جس نے بنائی، اس نے پٹرول کہاں سے بھروایا؟ دنیا میں سب سے پہلا فون جس نے بنایا، اس نے کس کو فون کیا؟ دنیا میں سب سے پہلے جس نے گفتگو کی، اس کو کیسے پتہ لگا کہ کیا بولنا ہے، اور سننے والے کو اس کی بات سمجھ کیسے آئی؟ اس طرح کے سوالات کی وجہ ایک گہرا ذہنی مغالطہ ہے جو کہ دنیا کو کسی ایک مستحکم حالت میں سمجھتا ہے جس میں اچانک سے ہی کچھ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا یہ اصول نہیں۔ دنیا روز بدل رہی ہے، ایجادات بھی کسی تدریج سے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کسی اچانک رونما ہو جانے والی بڑی تبدیلی یا حادثے کے پیچھے بھی اپنی ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے۔ جہاں تک گھڑی کا تعلق ہے، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے۔ اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ گھڑی کے ان اعداد سے آپ اپنی پوری زندگی منظم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہمیشہ سے تو نہیں تھا۔ تو جب ڈیجیٹل یا میکینیکل گھڑیاں نہیں تھیں تو معاشرہ اپنے آپ کو منظم کیسے کیا کرتا تھا؟ انسان ہمیشہ سے اس کے طریقے ڈھونڈتا آیا ہے، سادہ طریقے جن میں سے کئی اب بھی کہیں استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ان کا تعلق سورج اور آسمان پر اس کی حرکت سے رہا ہے۔ قدیم تہذیبیں جیسا کہ بابل، چین، مصر اور ہندوستان زمانہ قدیم سے سورج کی روزانہ کے چکروں کو مختلف پیریڈز میں تقسیم کرتی آئی ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ رہا کہ موسم کے حساب سے دن کی طوالت بدل جاتی ہے اور خاصی بدل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ کہ رات کو سورج آسمان سے غائب ہوتا ہے۔ مصریوں کو ہماری طرح وقت کی پیمائش کرنا تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصری ماہرین فلکیات نے 36 ستاروں کے سیٹ کا مشاہدہ کیا اور ان میں سے 18 کی جگہوں کی مختلف اوقات میں نشاندہی کر لی تاکہ جب سورج نہ ہو تو ان کی مدد سے وقت کی پیمائش کی جا سکے۔ ان میں سے 6 کو جھٹپٹے کے وقت کے 3 گھنٹوں کے لیے جو رات کے دونوں اطراف میں ہیں، اور باقی 12 سے تاریکی کے اوقات کو برابر کے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اس سسٹم کو مزید سادہ آج سے 3500 سال قبل کر لیا گیا اور صرف 12 ستاروں تک محدود کر دیا گیا۔ بابل میں 1 گھنٹے کی طوالت بدلتی رہتی تھی۔ 60 منٹ کا صرف ایکوانوکس کے وقت ہوتا تھا، یعنی اس وقت جب دن اور رات برابر ہوتے تھے۔ 60 کا ہندسہ اہل بابل کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اور اس بنیاد پر گنتی کا طریقہ انہوں نے یہ سمریوں سے لیا تھا۔ 60 بغیر کیلکولیٹر کے ریاضی کرنے کے لیے ایک دلچسپ عدد ہے، کیونکہ یہ 1 سے لے کر 6 تک ہر عدد پر آسانی سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ گھنٹے میں 60 منٹ کا تصور یہیں سے آیا۔ گھنٹے کی لمبائی کو یکساں بنانے کے لیے 2 صدی قبل مسیح میں یونانی ماہرین فلکیات نے طریقہ نکالا، لیکن اس کو مقبولیت صرف اس وقت ملی جب میکینیکل گھڑیاں متعارف ہوئیں۔ اس وقت تک عام لوگ گھنٹے کو ویریبل لمبائی کا استعمال کرتے رہے۔ میکینیکل گھڑی بنانے کی ضرورت یورپ میں مسیحی راہبوں کو پیش آئی، جو عبادت کے لیے اور روزانہ کے شیڈول کے لیے دن کی تقسیم ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلی میکینیکل گھڑی جس کا ریکارڈ موجود ہے وہ یورپ میں 996 میں میگدیبرگ میں بنی۔ 14ویں صدی میں بڑی میکینیکل گھڑیاں یورپ کے گرجا گھروں میں لگنا شروع ہو گئیں۔ ان میں سے سب سے پرانی گھڑی سالسبری کے کیتھیڈرل میں لگی ہے، جو 1386 کی ہے۔ جدت آنے سے گھڑی کے چھوٹے پارٹس آنا شروع ہو گئے، اور 15ویں صدی میں پہلی بار
گھروں کے لیے گھڑی بننا شروع ہو گئی۔ ذاتی استعمال کے لیے ٹائم پیس 16ویں صدی میں شروع ہوئے۔ ان گھڑیوں میں منٹ نہیں ہوا کرتے تھے اور گھنٹے کو منٹوں میں تقسیم کرنے کا آئیڈیا 17ویں صدی تک بھی زیادہ نہیں جانا جاتا تھا، تو پھر لوگ کاموں کا یا ملاقات کا وقت طے کیسے کرتے تھے؟ خط استوا کے قریب کے ممالک میں ایک طریقہ استعمال ہوتا تھا جس میں سورج کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا تھا کہ جب سورج یہاں ہوگا تو پھر یہ کام کیا جائے گا یا ملاقات ہوگی۔ لیکن زیادہ عام پریکٹس دھوپ گھڑی پر انحصار کرنا تھی، جو ہر طرح کے تھے، مثلا سادہ چھڑی جو زمین پر گاڑی گئی ہو، یا میناروں کے سائے، یا خاص طور پر ایسے کام کے لیے بنائے گئے ڈائل۔ وقت بتانے کے اس مقبول طریقے کی وجہ سے گھڑی وار اور مخالف گھڑی وار کے تصورات آئے۔ زمین اپنے محور پر ایک ڈائریکشن میں حرکت کرتی ہے۔ زیادہ تر تہذیبوں نے شمالی کرے میں جنم لیا ہے اور زمین کی اس گردشی سمت کی وجہ سے یہ سایہ شمالی کرے میں جس سمت میں حرکت کرتا ہے اس کا تعلق زمین کی گردش سے ہے۔ مکینیکل گھڑیاں بنانے والے دھوپ گھڑیوں کے عادی تھے، اس لیے ان کی سوئیاں بھی ویسے ہی حرکت کرتی ہوئی بنائی گئیں۔ یعنی اگر آسٹریلیا یا جنوبی افریقہ وغیرہ بڑی تہذیبوں کا گڑھ ہوتے تو گھڑی میں سوئیوں کے چکر الٹ ہوتے۔ قدیم تہذیبوں کے پاس وقت دیکھنے کے کئی اور بھی طریقے تھے۔ مثال کے طور پر پانی کی گھڑیاں یا 15ویں صدی قبل مسیح سے استعمال ہونے والی ریت کی گھڑیاں۔ صبح اٹھنے کے لیے بھی ہمارے آباء و اجداد نے کئی طرح کے طریقے ایجاد کیے۔ ایک سادہ طریقہ یہ تھا کہ رات کو پانی پی کر سویا جاتا، جتنا جلد اٹھنا ہوتا اتنا زیادہ پیا جاتا۔ ایک اور طریقہ دیہی علاقوں میں مرغے کی بانگ سے تھا۔ کمیونٹی کے لیے فجر کی اذان، گرجوں میں یا دوسرے عوامی مقامات پر نصب گھنٹیاں یہ اعلان تھے کہ اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب 18ویں صدی میں فیکٹریاں اور صنعتیں متعارف ہوئیں تو فیکٹری کی سیٹی اٹھانے کا کام کرتی تھی۔ اس کے بعد ایسے لوگ آئے جن کا کام لمبے ڈنڈے لے کر گلیوں میں پھرنا اور لوگوں کی کھڑکیاں اور دروازے بجا کر ان کو اٹھانا ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد الارم کلاک آ گئے، مرغے کی بانگ، گلی گلی پھرنے والوں کے ڈنڈے اور فیکٹریوں کی سیٹیوں کی جگہ انہوں نے لے لی، اور اب آپ اپنی مرضی کے ٹھیک ٹھیک وقت کا الارم لگا کر اٹھ سکتے ہیں۔ گہری نیند یا مزیدار خواب کے بیچ میں اس کا بجنا خوشگوار تو نہیں، لیکن دن بھی تو شروع کرنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔